اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں اچھے اعمال کرنے کی موت سے پہلے پہلے، پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس لے لیتے ہیں۔ جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر موت اس کو آ گئی وہ شہید ہے۔ بچہ جنتے وقت تکلیف سے گزرتی ہے عورت، اور اس تکلیف کی وجہ سے اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے شہادت کی موت ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، موت کے بعد کے مراحل ہمارے اس پروگرام میں جاری ہیں، لیکن موت سے بالکل پہلے کچھ علامات انسان پر ظاہر ہوتی ہیں جس سے ایمان والے ایک بشارت، ایک خوشی حاصل کرتے ہیں کہ یہ خیر کی موت ہے، یہ اچھے خاتمے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ تو کون سی وہ علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث سے بیان فرما دی کہ ایمان والے ان علامات کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اور اپنے متعلقین میں اگر وہ علامات نظر آئیں تو انسان خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اسی طریقے سے احادیث میں کچھ برے خاتمے کی علامات بھی آئی ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے اور ایسے اسباب اختیار کرے کہ وہ ان بری علامات سے دور رہے اور وہ علامات اس پر ظاہر نہ ہو سکیں۔ کتنی اہمیت ہے اس بارے میں جاننے کی کہ اچھی علامات خاتمے کے وقت انسان کو نصیب ہو جائیں۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا یستعملہ، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ چاہتے ہیں اسے استعمال کر لیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ کیف استعملہ، کیسے اللہ تبارک و تعالی استعمال کرتے ہیں بندے کو؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ ثم یقبضہ علیہ، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں اچھے اعمال کرنے کی موت سے پہلے پہلے، پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس لے لیتے ہیں۔ یعنی موت سے پہلے اس کی زندگی بھلائی اور خیر کے کاموں میں لگی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا خیر کا ارادہ ہے اپنے بندے کے لیے کہ اس کی روزانہ کی زندگی بھلائی کے اور خیر کے کاموں میں صرف ہو رہی ہو۔ تو میں نے اور آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا پریشانی یا سوچ و فکر ہماری کیا ہو کہ کس طرح میرے اعمال اچھے ہوں، کس طرح میں نیکی کا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ آئیے ان اسباب پہ بات کرتے ہیں جو علماء نے ذکر کیے احادیث سے اخذ کر کے کہ وہ اچھے خاتمے کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ان اچھے اسباب پر فرمائے، آمین۔ پہلا سبب حسن خاتمہ کا یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا میں آخری کلام یہ ہوگا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالی، اور یہ زبان سے خالدہ نہیں کر رہا ہوگا، اس کا اس پر ایمان ہوگا، اس کا زندگی پوری اس پر گزر رہی ہوگی، تبھی اس کو اس کام کی توفیق مل جائے گی، وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ تو زبان پر آخری وقت میں کلمہ جاری رہ جانا یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے موت المؤمن بعرق الجبین، ماتھے پر پسینہ آ جانا موت کے وقت میں یہ ایک ایمان کی علامت ہے۔ اس میں گھبراہٹ کی بات نہیں ہے کہ انسان کو وہ تکلیف لگے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ جس کو موت کے وقت شدت اور تکلیفیں آتی ہیں وہ گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، شاید ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور اس کی شدت دیکھی تو میری یہ نظریہ بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت میں بھی کچھ قسم کی آزمائش سے گزروا سکتے ہیں جس کے کچھ اثرات ان پر ظاہر ہو جائیں، لیکن بہرحال وہ برے اثرات نہیں ہیں، وہ ایک فکر کے اثرات ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ بھی آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک خیر کی علامت ہے، کیونکہ ایمان والا اپنے ماتھے کے پسینے اس کے پر ہوتا ہے تب اس کی خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ جمعے کی رات کو کسی کی اگر موت واقع ہوتی ہے تو اس کو قبر کی عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ البتہ حدیث کے بہت سے اسکالرز اس حدیث کو اتنا مستند نہیں سمجھتے، اس میں کچھ انقطاع موجود ہے، سند کے اندر کچھ راوی ہیں ان کی دوسرے سے ملاقات ثابت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو اتنا زیادہ اوتھینٹک نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ جمعے کی رات، یاد رکھیے جمعے کی رات سے مراد یہ نہیں ہے کہ جمعے کا دن جو پورا ختم ہو گیا اور ہمارے ہاں اگلے دن صبح ہفتہ ہوگا، نہیں،
اسلامی طریقے سے جمعے کی رات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کی مغرب کے بعد جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو رات پہلے آتی ہے اور پھر دن آتا ہے، اس طریقے سے اسلامی دنوں کی ترتیب رہتی ہے۔ اسی طرح شہادت کی موت بہت بڑی اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا ہو وہ شہید ہے۔ کیا یہ خوبصورت یہ موت ہے۔ حتیٰ کہ غازی کی موت، دیکھیں غازی کون ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی تیار ہے، اسے کہتے ہیں غازی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جو اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ شہادت کا سوال کرتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء کا مقام مرتبہ عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ اپنے بستر پر کیوں نہ مرا ہو۔ تو غازی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور اللہ سے اس کی تمنا کرتا تھا، اس کے بعد اس کی موت بے شک اس کے بستر پر ہو گئی، اس کے باوجود وہ ایک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خیر کی موت ہے۔ اسباب حسن الخاتمہ میں سے یہ بھی ہے کہ طاعون کی بیماری کے اندر انسان کی موت واقع ہو جائے۔ طاعون اب جانتے ہیں ایک عام پھیل جانے والا مرض ہے جس میں جراثیم جو ہیں ایک خاص کس طرح سے وہ انسان کے جسم میں آ جاتے ہیں، جس سے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ مختلف زمانوں میں طاعون کی بیماری عام ہوتی رہی ہے۔ تو طاعون کی یہ سخت قسم کی تکلیف سے جب انسان گزرتا ہے تو وہ بھی ایک اس کے لیے اچھے خاتمے کی علامت ہوتی ہے۔ الطاعون شہادۃ لکل مسلم، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے کچھ بیماریاں ہیں، اس میں اگر انسان کی موت واقع ہو جائے تو یہ خیر کی موت ہے، یہ بھلائی کی موت ہے، یہ شہادت کی موت ہے۔ جیسے کہ پیٹ کی بیماری، سل کی بیماری اور جل جانے کی بیماری، یا سانس کی نالی میں انفیکشن، ٹی بی سے متعلقہ بیماریاں جو ہیں وہ سل کی بیماری اس میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات مبطونا فهو شہید، جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر موت اس کو آ گئی وہ شہید ہے۔ اب پیٹ کے مرض کے بارے میں علماء نے دو باتیں کی ہیں۔ کچھ اسکالرز نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا، کچھ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ لوز تھا، جاری رہا یہاں تک کہ اس کی جو ہے اسی وجہ سے وفات ہو گئی۔ بہرحال مبطوناً کے لفظ میں اس کی تخصیص نہیں ہے کہ کون سی پیٹ کی بیماری، تو علماء اللہ کے فضل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ پیٹ سے متعلقہ تمام قسم کی بیماریاں انشاءاللہ العزیز اس میں شامل ہیں، کہ اس میں اگر انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ ایک خیر کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تکلیف کے عوض اس کو قیامت کے دن ایک جنت میں اور ایک بھلائی والا معاملہ اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ اسی طرح عورت کو نفاس کی حالت کے اندر موت آ جائے، بچہ جنتے وقت تکلیف سے گزرتی ہے عورت، اس تکلیف کی وجہ سے اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے شہادت کی موت ہے۔ دیکھیے کتنی دین میں آسانیاں ہیں، تو اگر کوئی مشقت ہے تو دوسری طرف اس میں آسانیاں بھی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرأۃ تموت بجمع شہید، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اس نفاس کی تکلیف کے اندر اگر ایک خاتون دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید کے درجے پر ہے۔ اسی طرح جو میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جل جانا بھی اس میں آتا ہے، السل والحرق، اس کے الفاظ ہیں کہ انسان جل کر بھی اگر کسی کو موت ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے یہاں کبھی کبھار واقعات ہوتے ہیں کہ کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور وہاں کے لوگ جل گئے، کسی آفس میں آگ لگ گئی وہاں کے لوگ جل گئے، تو یقیناً تکلیف تو ہوتی ہے اور وہ ایک فطری بات ہے، لیکن الحمدللہ اس تکلیف دہ موت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت کی جو منزل ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے۔ اسی طرح انسان کا اپنے مال کے دفاع میں، اپنی عزت کے دفاع میں، اپنے گھر والوں کے دفاع میں جان پیش کر دینا، یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ دیکھیے ہم بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر کوئی سے مال لینے کے لیے آئے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مال دے دو، یہ تو جائز ہے، لیکن اگر انسان اپنے مال کے دفاع میں ڈٹ جائے اور کھڑا رہے تو اللہ کے رسول فرمان ہے کہ من قتل دون مالہ فهو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے گیا وہ شہید ہے۔ تو یہ عظیمت کا راستہ ہے، اس کی بھی ترغیب ہونی چاہیے۔ بہرحال انسان اپنے حالات کو دیکھے اور واقعے کو دیکھے اور کس قسم کا نقصان ہو رہا ہے، کس قسم کے مال کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ضرور دیکھے، لیکن اگر وہ اپنے مال کے دفاع میں شہید ہو جاتا ہے یا اس کو لیتے ہوئے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اس اسلام کی نظر میں وہ شہید ہے۔ فرمایا من قتل دون اہلہ فهو شہید، گھر والوں پہ اس کے حملہ ہو رہا ہے، وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، ان کو جا کے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح اس کی موت آ جاتی ہے اگر، تو یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے ایک شخص اگر اس عمل کو انجام دیتا ہے
تو یہ بھی بہت ہی خیر کی علامت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ، کہ ایک رات اور دن اللہ کی راہ میں پہرا دے دینا سیکیورٹی کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، یہ ایک مہینے کے روزے رکھنے اور ایک مہینے کا قیام کرنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا ایسی غازی کے بارے میں، یعنی حدیث جو ہے وہ غازی کی اصل میں فضائل بیان کر رہی ہے۔ فرمایا وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اچھے اعمال اللہ تعالیٰ ان کو جاری رکھے گا۔ سوچئے وہ نیکیاں جو کرتا رہا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ جاری رہیں گی۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جنت میں اس کا رزق بھی فراوانی کے ساتھ جاری ہو جائے گا۔ وَأُمِنَ الْفَتَّانِ، اور جو قبر کی آزمائش ہوتی ہے، قبر کی جو سختیاں ہوتی ہیں، اس سے اس کی پناہ ہو جائے گی، تو وہ اس قبر کی سختیوں سے بھی بچ جائے گا۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے اگر شہید ہو جاتا ہے، یہ پہرا دینے والا عمل کر رہا ہے، یہ بھی بھلائی کا اور خیر کا کام ہے۔ اس حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہوئی۔ آخری دو عمل جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیکی کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہو جائے، جیسا کہ پہلی والی بات جو میں نے کی تھی، پہلا سب جو بیان کیا تھا اس میں یہ بات تھی، لیکن یہاں پر ایک خاص طور پر آتا ہے من تصدق بصدقۃ ختم له بها دخل الجنہ، کسی نے صدقہ کیا اور اس کا خاتمہ اسی پر ہوا کہ وہ آخری کام زندگی سے اس نے جاتے ہوئے صدقہ ہی کیا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری میں کیے جانے والے اعمال جن پر انسان کا اختتام ہوتا ہے، اگر وہ بھلائی کے اور خیر کے اور نیکی کے اعمال ہیں تو یہ بھی ایک حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ آخری علامت جو احادیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ انسان ایک ظالم حکمران کے سامنے اٹھے اور اس کو نصیحت کرے، اور وہ اس نصیحت کے بجائے قبول کرنے کے بجائے اسی کو سزا دینے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ اس کی جان لے لے۔ تو ایسا شخص جس نے اپنا بہترین عمل پیش کیا کہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو نصیحت کری، اس کی خیر خواہی کی، اور اگر اس کو اس کی وجہ سے عتاب کا سامنا کرنا پڑا تو دین اسلام میں اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، سب سے بہترین شہداء میں سے اونچا درجہ پانے والے حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ، اور ایک انسان جو ایک ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، اس نے کسی بات کا اس کو حکم دیا اور اس کو کسی غلط کام سے منع کیا، فَقَتَلَهُ، تو اس کے بارے میں فرمایا وہ سید الشہداء، بہت ہی بہترین شہید ہے اور شہداء کا سرخیل ہے۔ تو یہ کچھ اچھے اور خیر کے اسباب تھے جو کہ انسان ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کرے، دوبارہ سے ان اعمال پہ غور کرے کہ میں ان میں سے کون سے اعمال کر رہا ہوں، میری زندگی میں ان میں سے کون سی نیکیاں شامل ہیں، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر استقامت اختیار کرے۔ اگر یہ سب نیکیاں، یہ جو اعمال ذکر ہوئے، یہ اس کی زندگی میں موجود نہیں ہیں تو انسان اس کی فکر کرے۔ کچھ ان میں سے نیکیاں ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے اسباب ہیں اور ایسے معاملات ہیں جو انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے بس میں نہیں ہوتے۔ تو جو نیکیاں ہیں ان کی طرف میں نے اور آپ نے ترغیب حاصل کرنی ہے اور رغبت رکھنی ہے کہ انسان اللہ کی استقامت، توحید، نیک اعمال پر زندگی چل رہی ہو، تاکہ وہ ان اسباب حسن الخاتمہ کا مستحق ٹھہرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر اور نیکی پر اور خیر کے اعمال پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔